بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑ درود السلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح کے اندر کتاب الفتن کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں معقل ابن یاسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العبادۃ فی الحرج کحجرۃ الی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حرج کے موقع پر عبادت کرنا گویا ایسا ہے کہ ہجرت. یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے کہ دین اسلام کے اندر دو ایسے اعمال ہیں اسلام لانے کے بعد کہ جس کے سبب یا جس کی وجہ سے انسان کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس میں ایک عمل جس ایام ذی الحجہ کے ایام سے جو ہم گزر رہے ہیں وہ تو حج ہے، اور دوسرا جو عمل ہے وہ ہے ہجرت. اس حدیث کے اندر یہ بات بیان کی کہ حرج کیا ہے. امام مناوی کی فیض القدیر آپ اٹھا لیں یا امام نووی رحمہ اللہ کی شرح صحیح مسلم آپ اٹھا لیں، یعنی فتنوں کے دور میں، یعنی لوگ جب کنفیوزڈ ہیں، حیرت میں ہیں، فتنے میں، آزمائشوں میں، ہر جگہ جو ہے طرح طرح کے جو ہے فتنے سے مسلمان گھیرے ہوئے ہیں. اس فتنوں کے دور میں جس طرح کیا ہے، بعض مفسرین نے یا بعض شارحین حدیث نے بیان کیا کہ جس طرح ہجرت کرنے والے اس وقت کافی کم لوگ تھے. تو ایک معنی تو یہ ہے، لیکن دوسرا معنی بھی آپ سمجھیں کہ فتنے کے موقع پر عبادت کرنا یا فتنوں کے مواقع میں عبادت کرنا ایسا ہے گویا کہ ہجرت کرنا، یعنی یہ ایک بہت بڑی جو ہے عبادت ہے، بلکہ باعث اجر ہے، انسان کے جو ہے درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے والی چیز ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہم کس قسم کے فتنوں سے گزر رہے ہیں، طرح طرح لوگ مختلف فتنوں میں جو ہے مبتلا ہیں. اب دوسری بات جو اس سے بتانا مقصود ہے ساتھیوں وہ یہ ہے کہ علم ایک بہت بڑی عبادت ہے جو انسان خاص کر اس دور میں کرے تاکہ ان فتنوں سے محفوظ رہے، کیونکہ علم واحد یا پھر یوں سمجھے ایک اہم ہتھیار ہے جو انسان کو ان فتنوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ محمد ابن حسن الشیبانی کے ترجمے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ رات بھر مطالعہ کیا کرتے تھے. آپ دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو غرق کر دیا کرتے تھے کتب میں. اب ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ آرام کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہا کہ اس امت اس اعتماد سے سوتی ہے، یا اہل عراق اس اعتماد سے سوتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ آ جائے یا کوئی فتنہ آ جائے تو ہم محمد ابن حسن شیبانی کے پاس جائیں گے اور آپ سے رجوع کریں گے اور آپ ہماری رہنمائی کریں گے. اگر ہم جیسے لوگ سو جائیں تو بتائیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ دین ضائع نہ ہو جائے، مجھے ڈر ہے کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں.
تو دین کا علم حاصل کرنا اور دین کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وقف کرنا یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ بلکہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ 29 سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی صحبت میں رہے، اور اس حالت میں کہ 29 سال کے اندر آپ نے ایک فجر کی نماز بھی امام ابو حنیفہ کی صحبت کی، یعنی 29 سال فجر کی نماز آپ علیہ الرحمہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ گزاری، تاکہ آپ کے علوم و فنون سے آپ جو ہے محروم نہ ہو۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اسر اعلام النبلاء میں شیخ امام ابو عبد القدوس رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے امام شعبہ رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا، اور امام شعبہ رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، یعنی 7 دن، امام شعبہ کے انتقال کے 7 دن بعد، تو کہا ابو البستام آپ کی کنیت تھی، کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے غفر علی، اللہ رب العزت نے مجھے معاف کر دیا۔ کس وجہ سے؟ تو کہا امام شعبہ رحمہ اللہ، بلکہ اگر آپ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو اس واقعے کو نقل کیا، اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے امام شعبہ کو دیکھا کہ آپ کو جنت کے اندر، یعنی امام شعبہ کہہ رہے تھے کہ جنت کے اندر مجھے ایسی زمین دی گئی ہے کہ جس کے 1000 دروازے ہیں، اور وہ دروازے سونے اور چاندی سے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام پر آپ فائز تھے۔ اس میں مصر ابن کدام رحمہ اللہ کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن جو بات میرے موضوع سے متعلق ہے میں وہ عرض کرتا چلوں۔ تو پوچھا کہ آپ اس مقام پر کیسے فائز ہوئے؟ کہا صدق، امانت اور نشر و اشاعت۔ کس چیز میں؟ یعنی علم کو بیان کرنے میں، یعنی میں نے سچائی کے ساتھ علم کو بیان کیا، سچائی کے ساتھ علم کی نشر و اشاعت کی۔ یہ جو علم امانت ہے، اس امانت کے اندر میں نے خیانت نہیں کی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے اس مقام پر فائز کیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سبحان اللہ سیر اعلام النبلاء کے اندر ہی امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ امام زکریا ابن عادی رحمہ اللہ نے خواب دیکھا کہ، اور خواب میں آپ نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے وفات کے بعد یہ خواب دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اے عبداللہ ابن مبارک آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو کہا غفر لی برحلتی، غور کریں اس لفظ پر، غفر لی برحلتی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ رب العزت نے میرے جو سفر ہوا کرتے تھے علم کے لیے، یعنی جو میں سفر کیا کرتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، جو محنت جو مشقت میں برداشت کیا کرتا تھا، اللہ رب العزت نے اس محنت اور مشقت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ مجھے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ مجموع الرسائل میں آج پڑھ رہا تھا، جو علوم الحدیث کے اوپر بعض رسائل کو جمع کیا گیا، اس کے اندر بعض اہل علم میں یہاں تک لکھا ہے کہ طلباء جب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی قدموں کی برکت سے اس امت پر جو بلائیں ہیں، اس امت پر جو مصیبتیں ہیں، اس امت پر جو آزمائشیں ہیں، اللہ رب العزت طلباء اکرام کے قدموں کی برکت کی وجہ سے ان آزمائشوں کو، ان بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں، ظاہر سی بات ہے واقعات تو بہت سارے ہیں، آپ حال ہی میں چند سال پہلے دیکھ لیں، بلکہ مجھے ابھی بالضبط یاد نہیں کہ آپ باحیات ہیں یا نہیں، شیخ الحنابلہ جسے کہتے ہیں، شیخ عبداللہ ابن عقیل، اللہ اکبر، شیخ نظر الفریابی کہتے ہیں کہ ہم شیخ عبداللہ ابن عقیل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی عمر 58 سال ہے، 98، اس عمر میں بھی آپ مسجد میں جو ہے نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، اور نماز کے بعد آپ گھر میں درس دیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں شیخ نظر الفریابی کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے کہتے ہیں نا چیک اپ کے لیے طبیب ڈاکٹرز آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا بلڈ، آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے، جو دھڑکن ہے وہ کافی سلو ہے، آپ درس کو رک جائے۔ کہا کہ نہیں، یہی میرا سہارا ہے، یہی میرے لیے جو ہے چین ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یعنی یہی میرے دل کا قرار ہے۔ یعنی اس عمر میں اللہ اکبر، آپ دیکھیں 58 سال، 98 ایئر، شیخ عبداللہ ابن عقیل، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، آپ کی دروس جو ہے موجود ہے۔ تو اس علم کو جو ہے ساتھیوں ہمیں چاہیے، اگر آپ شیخ عبدالسلام بھٹوی کو اٹھا کر دیکھیں، فتح الباری آپ کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، آپ نے جو ہے اپنے گھر کے زیورات بیچ کر آپ نے فتح الباری خریدی۔ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ وہ خریدنا چاہتے تھے، اور آپ کے پاس ایک سائیکل تھی، وہ سائیکل آپ نے بیچ دی۔ تو علم کے لیے محنت بے حد ضروری ہے۔ علامہ عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، طلباء سے میں ضرور کہوں گا آثار حنیف 4 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، ضرور پڑھیں، ایک رات میں آپ پڑھ سکتے ہیں اگر بیٹھ جائیں۔ عطا اللہ حنیف بھوجیانی کی آثار حنیف ضرور پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں علامہ عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ کے متعلق ایک خاتون ایک واقعہ ذکر کرتی ہے کہ شیخ کے ساتھ میں حج میں موجود تھی، تو جب کبھی میں شیخ سے ملنے جاتی
تو دیکھتی کہ شیخ کے کمرے میں صرف کتابیں ہی کتابیں. اللہ اکبر. تو ایک دفعہ یعنی مکے سے آخری دن جس دن رخصتی تھی، میں نے پوچھا شیخ گھر کے لیے کچھ خرید لے، تو کہا یہ لو، یہ ریال لے لو، یہ ریال لے کر کچھ مخمل لا لو تاکہ میں گھر میں دے دوں. کہا میں ریال لے کر گئی لیکن مجھے مخمل نہیں ملا. تو پھر شیخ نے وہ ریال واپس لیا اور پھر شیخ بازار میں گئے، اور بازار سے آنے کے بعد شیخ نے پھر مزید کتابیں اور خرید لی. دوسرے دن جب ہم مکہ سے رخصت رہے تھے تو بازار میں ململ ہی ململ تھا، لیکن شیخ نے ململ یعنی جو ململ تھا یعنی جو کپڑا تھا، آپ نے جو ہے نہیں خریدا، آپ نے کتابیں خریدی. یعنی اس قدر جو ہے اہل علم کو کتابوں سے محبت تھی ساتھیوں. اور جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، بلکہ سبحان اللہ، یہ تو ایسا علم ہے جو صحابہ رضوان اللہ، پہلی چیز اللہ اکبر، امام طبرانی رحمت اللہ علیہ معجم الکبیر کے اندر، اور امام بصیری رحمہ اللہ نے اس کی سند کو قوی قرار دیا. امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر. اب آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ جی، اگر آواز چھوٹ جائے تو بتا دیں مجھے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا، امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الکبیر کے اندر، امام بحقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر، امام نے ماجہ نے سنن کے اندر، اور امام بصیری نے اس کی سند کو قوی قرار دیا ہے. کہتے ہیں ایک معروف صحابی ہیں، آپ لوگوں نے بار بار نام سنا ہوگا، سیدنا جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حذاورۃ. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں جبکہ ہم جوان تھے. اب اس کی شرح کی امام سندھی رحمہ اللہ نے کہ یہاں پر جو الفاظ آئی ہیں فتیان وغیرہ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ بہرحال ہم اس میں نہیں جاتے. جو اصل موضوع ہے، کہتے ہیں فتعلمنا الایمان، کہ ہم نے ایمان کو سیکھا، قبل ان یتعلم القرآن، قرآن سیکھنے سے پہلے، ثم تعلمنا القرآن فاردنا فازددنا به ایمانا، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت اختیار کی تو ہم نے پہلے ایمان سیکھا قرآن سیکھنے سے پہلے، اور ہم نے قرآن جب سیکھا اس کے بعد، یعنی اس کے بعد اس کے بعد پھر ہم نے قرآن سیکھا تو ہمارا ایمان جو ہے بڑھ گیا. اب اس سے کیا بات پتا چلی ساتھیوں، کہ پہلی چیز جو صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین سیکھتے تھے وہ کیا تھی؟ کہ وہ ایمان کو سیکھتے تھے. اب ایمان سے مراد کیا ہے ساتھیوں؟ یہاں پر بات سمجھیں. شیخ الاسلام نے تیمیہ کی مجموع الفتاوی آپ اٹھا کر دیکھیں، اور دیگر اہل علم کی شروحات آپ اٹھا کر دیکھیں، ایمان سے متعلق یہ باتیں کہ اصول ایمان سیکھتے تھے. یعنی ایمان کے جو مبادی ہیں، یعنی ایمان کے جو مبادیات ہیں، اور بھی معنی و مفاہیم اہل علم نے بیان کیے ہیں. تو پہلی چیز جو صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین جس کا علم حاصل کرتے تھے وہ کیا تھا؟ وہ تھا اصول ایمان، اللہ کی معرفت. اور یہی چیز اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی معرفت ہم حاصل کریں. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم معرفت حاصل کر چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہے، بس نہیں ساتھیوں. میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں. چند دن نہیں، میں سمجھتا ہوں کل ہی کی بات ہے، ایک اسٹوڈنٹ کا سوال آیا شاعری کے متعلق. ایک شاعر کا انہوں نے ذکر کیا، معروف شاعر ہے، شاعر مشرق جو کہتے ہیں علامہ اقبال. ظاہر سی بات ہے اب ان کی شاعری پر نقد کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں. ان کی طرف ایک جو معروف شعر مروی ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، سنا ہے نا آپ لوگوں نے یہ؟ تو اگر آپ دیکھیں شیخ بدی الدین شاہ راشدی سندھی رحمہ اللہ کی کتاب ہے توحید ربانی، اس میں شیخ کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 166 ہے، 166. کہتے ہیں اسی طرح کسی شاعر کا یہ شعر کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، انتہائی غلط، اللہ کی شان میں بڑی گستاخی اور اس کی خاص صفت میں عظیم جرت ہے. اگر کسی نگاہ یا نظر سے کسی دوسرے کی تقدیر تبدیل ہو جاتی تو سیدنا نوح علیہ السلام کی نگاہ میں اپنے لخت جگر کی تقدیر تبدیل کر دیتی، یا لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کی تقدیر تبدیل ہو جاتی، یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آذر کی تقدیر تبدیل کر دیتے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی تقدیر تبدیل کر دیتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتا. کسی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور صفت علم تقدیر میں شریک کرنا ہے، اور یہ خطرناک قسم کا شرک ہے. لہذا تقدیر پر ایمان توحید کا خاصہ حصہ ہے، اور اس میں شک و انکار شرک کا اولین جز ہے. کیونکہ جسے تقدیر پر یقین ہے وہ ہر حالت میں رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں عاجزی اور انکساری کرتا رہے گا، صبر و شکر کے ذریعے اسے راضی کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ تقدیر کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. جس
فیصلے کو چاہے برقرار رکھے اور جسے چاہے مٹا دے۔ اب آپ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، ہم پڑھتے یہ شیخ الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ دوسرا کلام دیکھ لیں، آپ کو یہ بھی ملے گا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے کو پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب آپ سوچیں اس کے بارے میں بھی، جیسا میں نے کہا یہ میرا موضوع نہیں کہ ان اشعار پر رخ کروں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اہل علم نے اس پر نقد کیا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں تعلیم حاصل ہے، لیکن نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے نہیں، اور یہ بہت بچی ہے۔ وَأَسْبَاغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ظاہری اور باطنی نعمتیں ہم نے بھرپور دے رکھی ہیں۔ اللہ اکبر! کون سی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے؟ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جس نعمت کا نعمہ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی آیت میں ذکر کیا ہے، وہ نعمت کیا ہے ساتھیو؟ وہ نعمت لا الہ الا اللہ، وہ نعمت توحید ہے۔ بلکہ سفیان ابن عیینہ، شیخ عبد الرزاق البدر نقل کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا قول کہ ما انعام اللہ علی عبد من العباد نعمتا اعظم من عرفهم لا الہ الا اللہ، عرفهم لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العزت نے کوئی نعمت اپنے بندے کے اوپر نازل نہیں کی یا بندے کو عطا نہیں کی۔ سب سے اعظم، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے کلمہ توحید کی معرفت عطا کی ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کے اوپر۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو یہ نعمت ہم سب کو اس نعمت سے مالا مال کرے۔ یہ توحید کا علم ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الایمان کے اندر نقل کرتے ہیں، ان عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو یعلم، علم ہے اس سے، کس کا؟ انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو مرتا ہے اس علم کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں، توحید کا علم جس کے پاس ہے، وہ علم اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے، وہ علم اسے جہنم سے بچا لیتا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توحید کا علم کما حق ہو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں، اس سے بھی اندازہ کریں، الطہور شطر الایمان، کی پاکی آدھا ایمان ہے۔ آپ دیکھیں اگر اس کی شرح آپ اٹھائیں تو ایک شرح شیخ عثیمین رحمہ اللہ اربعین نووی میں یہ بھی کرتے ہیں کہ یہاں پر جو پاکیزگی مراد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے، جو قلب ہے، وہ شرک سے مبرہ اور منزہ، یعنی شرک سے پاک ہو۔ یہ اصل پاکیزگی ہے۔ اور بھی معنی اہل علم نے بیان کیے ہیں، لیکن ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہاں پر جس آدھی صفائی کا یا آدھا ایمان کا ذکر کیا ہے، وہ آدھا ایمان یعنی مکمل ایمان میں سے آدھا ایمان یہی ہے کہ انسان کا دل شرک سے پاک ہو، یعنی اس کی زندگی جو ہے شرکیہ اعمال سے، شرکیہ افکار سے مکمل جو ہے پاک، وہ مکمل اس سے اجتناب کرے۔ اللہ اکبر! اور ساتھیوں یہاں پر آپ ایک بات بتائیں کہ اس توحید کو کیسے سمجھنا ہے، آپ بتائیں، جو ہم نے پچھلے درسوں سے سمجھا، کیا توحید کو منطق سے، فلسفے سے، کلام سے سمجھا جائے گا، یا توحید کو قرآن و حدیث سے سمجھا جائے گا؟ جی بالکل صحیح کہا آپ لوگوں نے، توحید کو کس سے سمجھا جائے گا؟ قرآن و حدیث سے، ہے کہ نہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، جبیر ابن مطعم قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور۔ اللہ اکبر! جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ اسلام نہیں لائے تھے، آپ نے مغرب کی نماز دیکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سبحان اللہ پڑھا رہے ہیں، اور آپ جب نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ ان آیتوں کو سن رہے ہیں۔ آیتیں کیا ہیں؟ قرآن کی ہر آیت کیا ہے؟ توحید ہے۔ اللہ اکبر! جیسا ہم نے ذکر کیا ابن قیم رحمہ اللہ کی کلام سے، یہ آیت توحید، یہ سورہ طور، اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ جو سوال کر رہا ہے ان سوالات کو آپ سن رہے ہیں، اور کہتے ہیں کاد قلبی ان یطیرا، کہ مجھے یعنی میرا دل اڑنے لگا، یعنی یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کا جو شوق ہے، اسلام قبول کرنے کا جو جذبہ ہے، آپ کے دل میں پیدا ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جو ہے دعوت پیش کی، کس کے سامنے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے سامنے اس وقت، یعنی توحید کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم رکھا۔ انشاءاللہ چلیے آگے بڑھتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ توحید کی فضیلت کیا ہے ساتھیوں۔
پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ توحید پر ہی انسان کو، یا یوں سمجھے انسان کی التصفیہ و تربیہ، انسان کی جو تربیت ہے وہ توحید سے شروع ہونی چاہیے۔ یہ پہلا نقطہ آج آپ لے کر جائیں۔ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اگر آپ دیکھیں مفسر نے بڑا پیارا نقطہ یہاں پر بیان کیا کہ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک سے زائد مرتبہ کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، یعنی اسلوب عمدہ اختیار کیا۔ پھر سب سے پہلے عقائد میں کس سے روکا؟ شرک سے روکا، اور کہا کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ ظلم تین قسموں کے ہیں، جیسے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا قول المفید کے اندر۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو سب سے عظیم ظلم ہے اور وہ ہے ظلم شرک۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرے، جیسا کہ انسان مثال کے طور پر روزہ رکھے، افطار نہ کرے، آرام نہ کرے، یعنی اپنے آپ کو تکلیف دے، یہ ہے ظلم، اپنے نفس پر وہ ظلم کر رہا ہے۔ تیسرا لوگوں پر وہ ظلم کرے۔ لیکن اس میں سب سے بدترین ظلم کیا ہے ساتھیوں؟ بدترین ظلم شرک ہے۔ انسان کی تربیت یعنی والدین سب سے پہلے چیز، آپ دیکھیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو کیا سکھاتی ہیں؟ کلمہ توحید، قولوا لا الہ یا بنیا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ نجات ہے۔ تو پہلی چیز جس سے تربیت ہونی چاہیے اور انسان کو پہلی چیز جو سیکھنی چاہیے، یا بالفاظ دیگر جو پہلی چیز ہم پر فرض ہے، وہ ہے توحید۔ بعد میں آپ دیکھیں نماز کا ذکر آیا ہے، اخلاقیات کا ذکر آیا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو پہلی چیز جس کا ذکر آیا ہے وہ ہے توحید، اثباتاً و نفیاً، اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے علاوہ اللہ کے افعال میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ رب العزت کے عبادات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اللہ کے اسماء میں، اللہ کے صفات میں۔ پھر نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، نماز قائم کرو، یہ بعد میں ہے۔ پہلی چیز تربیت کے اندر، تربیت کا پہلا سنہرا اصول یہ ہے کہ اولاد کو یا معاشرے کو پہلی چیز جو سکھائی جائے وہ ہے توحید۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ بھی سمجھتے ہیں دوسرا نقطہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر توحید آ جائے تو اللہ رب العزت اس توحید کے ذریعے سے، دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کے اندر کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، یعنی ملاتے نہیں ہیں، ایسوں ہی کے لیے امن ہے، اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں، یعنی وہی ہدایت پر ہے۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس آیت سے ایک نقطہ بیان کرتے ہیں ساتھیوں، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ پتہ یہ چلا کہ جو توحید پر ہے اور جو شرک نہیں کرتے، اللہ رب العزت یہاں سے انہیں ایک سنہرا وعدہ کر رہا ہے ساتھیوں، اور وہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں امن عطا کروں۔ اللہ اکبر، یعنی امن یعنی سیفٹی میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن آپ دیکھیں امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ سب سے بڑی پریشانی انسان کی کیا ہوتی ہے؟ اس کی گناہ ہوتی ہے۔ یبن آدم انک لو آتیتنی بقراب الارض خطایاکم ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لآتیتک بقرابها مغفرۃ۔ اللہ اکبر، کہ اے بنی آدم کہ تو اتنے گناہ لے کر آئے کہ زمین بھر جائے تیرے گناہوں سے، لیکن لقیتنی تو مجھے اس حالت میں ملاقات کر، تیرے شرک نہ کیا ہو، میں اس قدر تجھے مغفرت دوں گا، یا اس قدر تیرے گناہوں کو معاف کروں گا کہ میری مغفرت سے پوری زمین بھر جائے گی۔ یہ امن ہی تو ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جائے، امن و سلامتی کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جائے، اور کیا اسے چاہے؟ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء کے اندر نقل کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ انجته یوم من دہری اصابہ ما اصابہ قبل ذلك، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو کچھ بھی اس نے ماضی میں کیا ہو، لیکن جو اس کا فائنل ڈیسٹینیشن ہوتا ہے، جو اس کی آخری منزل ہوتی ہے، وہ منزل کیا ہوتی ہے؟ وہ منزل نجات ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اس کو داخلہ دیتا ہے۔ بلکہ اس
تھوڑی تبدیلی کے ساتھ امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح لی غیر ہی قرار دیتے ہیں۔ ان سہیل ابن بعضہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من شهد ان لا الہ الا اللہ حرمہ اللہ علی النار واوجب له الجنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی اس بات کی گواہی دیتا ہے، خالص، ہم یہاں پر یاد رکھیں کہ پورے طرق کو آپ جمع کریں گے تو بس گواہی دینا ہے خالص اخلاص کے ساتھ، جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی توحید کی گواہی دیتا ہے، اللہ رب العزت جنت کو جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے اور جنت کو اس کے اوپر واجب کر دیتا ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ اور ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس کو شیخ شعیب الارناؤط رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تلقین، کس چیز کی تلقین کہی؟ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ فانہ من کان آخر کلمته لا الہ الا اللہ عند الموت دخل الجنۃ یوما من الدہر وان اصابہ قبل ذلك ما اصابہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے مردوں کو تلقین کرو، تلقین سمجھتے ہیں نا آپ، یعنی انہیں انسپائر کرو، یعنی تلقین کرو کس چیز کی؟ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ کیا پتا کہ اگر وہ آخری حالت میں بھی کلمہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس توحید کی برکت سے، جو ایک کلمہ توحید پڑھتا ہے اور اس کے آخری کلمے یہ ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ ان کو جنت میں داخلہ دے دے گا، برخلاف اس کے یا بمقابلہ اس کے جو کچھ بھی انہوں نے ماضی میں کیا ہو اس کو اللہ رب العزت معاف کر دے گا، اور کیونکہ ان کے آخری کلمات کلمہ توحید تھے، اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخلہ دے دے گا۔ یعنی موت کے وقت بھی کس چیز کی تلقین کرنا ہے؟ تلقین توحید کی کرنا ہے۔ امام ابن عاصم رحمہ اللہ کتاب السنہ میں نقل کرتے ہیں، سلامہ ابن نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سلامہ ابن نعیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ تبارک و تعالی لا یشرک به شیئا دخل الجنۃ قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کیا، لیکن اس کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس میں سیدنا جبریل علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتانی جبریل علیہ السلام فبشرنی، اور وہی الفاظ کہ من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنۃ قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں روایتوں کا ترجمہ اگر میں کروں تو یہ ہوگا ساتھیوں کہ جبریل علیہ السلام نے بشارت دی کہ میری امت میں سے جو کوئی بھی، یعنی جو بھی ہو، یعنی کسی قسم کا گناہ اس نے کیا ہو، زنا کیا ہو یا چوری کی ہو، لیکن اگر اس کی موت یا اس کا جو خاتمہ ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات کرتا ہے اس حالت میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہے، اللہ کے اسماء میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، تو اللہ رب العزت اس کو یقیناً کہاں داخل کرے گا؟ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آگے بڑھیں، آپ ایک اور مثال سے بات کو سمجھتے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم الکبیر کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اس جو یہ روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے منیذر، سیدنا منیذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فانا الزائم لیؤخذ بیدیہ حتی ادخلہ الجنت، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو صبح اڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر وہ راضی ہے، اسلام کے دین ہونے پر وہ راضی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر وہ راضی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں، یہی توحید ہے، یہی رسالت ہے، یہی مکمل دین ہے کہ انسان یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی کا کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانے اور رب کے جو حقوق ہے وہ حقوق وہ بندہ پورا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ امام طبرانی معجم الکبیر کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں۔ یہی کتاب التوحید شیخ الاسلام الذی هو حق اللہ علی العبید، یہی توحید ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے،
معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو امام بخاری نے صحیح مسلم کے اندر نقل کی، کتاب التوحید کے اندر، اللہ کے رسول نے کیا کہا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ قال اللہ ورسولہ عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اتدری ما حقهم علیہ، پہلا تو حق اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، اور تم جانتے ہو ما حقهم علیہ، اس کے بدلے میں بندوں کا حق کیا ہے؟ پھر کہا اللہ رسول عالم، کہا بندوں کا حق ہے اللہ یعذبہم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں عذاب نہ دیں۔ تو پتہ یہ چلا ساتھیوں، ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ توحید امن ہے کہ نہیں، کہ انسان کو جو ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن ہر پریشانی سے جو ہے نجات دے گا۔ اب سوچیے آپ، اس سے بھی بڑا امان کیا ہوگا کہ انسان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ زنا ہو، ہر قسم کا گناہ معاف ہو رہا ہے، غیبت ہو، چغلی ہو، اور اس کے بدلے میں وہ کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں جا رہا ہے، جہنم سے اس کو نجات مل رہی ہے۔ اس سے بڑا امان کیا ہوگا؟ تو توحید کیا ہے ساتھیوں؟ یہ آپ کو قیامت کے دن امان دینے والی ہے۔ یہ دوسرا نقطہ آج ہمیں پتا چلا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے ساتھیوں، جیسا بعض اہل علم نے بیان کیا، اور یہ نقطہ بھی جو شیخ عبدالرزاق البدر نے بیان کیا، کیا کہا شیخ عبدالرزاق البدر نے؟ بیان کیا کہ جو انسان توحید کو اپنی زندگی میں لازم کرتا ہے یا توحید کو اپناتا ہے، وہ جو ہے اختلافات سے بچ جاتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، جو چیز من اللہ ہوتی ہے، جو چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو اس چیز کے اندر اختلاف نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ سمجھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ توحید کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، توحید کو بیان نہ کیا جائے، حالانکہ یہ سری گمراہی ہے جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بیان کیا، کیونکہ شیخ البانی رحمہ اللہ صحیحہ کے اندر ایک کلام نقل کرتے ہیں کہ آپ توحید کے بارے میں گفتگو کریں گے تو اہل شرک آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ سنت کے متعلق گفتگو کریں گے اہل بدعت آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ اس بات پر گفتگو کریں گے دلائل اور براہین کی کہ دلیل کی اتباع کی جائے، کسی کی رائے کی، یعنی مسائل منصوصہ میں جہاں پہ نص موجود ہے وہاں پر کسی کی رائے کو مانا نہ جائے، حالانکہ وہ کی رائے کتنی ہی معظم یا کتنی ہی بڑی شخصیت کی کیوں نہ ہو، تو وہاں پر جو متعصبین ہیں یعنی تعصب غالی مقلدین ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ دین کو آپ یہ کہیں گے کہ دین پر عمل کیا جائے، یہ جو علم حاصل ہو رہا ہے اس کو ہمارے معاشرے کے اندر اپنایا جائے، تو وہ لوگ جو حریت پسند ہے یا بالفاظ دیگر یہ سمجھے جو دین سے نفرت کرتے ہیں، یعنی لبرلز ہے، ماڈرنسٹ ہے، وہ آپ سے نفرت کریں گے۔ تو بہرحال ہر قسم میں یہ لوگ آپ سے نفرت ہی کر رہے۔ بعد میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی، کہتے ہیں کلام کے آخر میں صحیحہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، ان الدین بدأ غریبا ویرجع غریبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ متعدد محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا کہ دین بے شک غریب شروع ہوا تھا، یعنی اسٹرینج، اور ان قریب وہ دوبارہ اسٹرینج ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، یہ جو غرباء، یہ جو اسٹرینجرز ہے، ان کے لیے جنت ہے جو معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ توحید اختلاف کا بالکل بھی سبب نہیں ہے، اختلاف کا سبب تو شرک ہے۔ اس کی دلیل آپ دیکھیں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہاں کے تھے؟ مختلف علاقوں کے تھے، لیکن توحید کی وجہ سے فألف بین قلوبکم، اللہ رب العزت نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ لیکن شرک کا آپ نتیجہ دیکھیں، ابو لہب، ابو جہل چچا تھے لیکن اپنے بھتیجے سے وہ دور ہو گئے، ان کے شرک کی وجہ سے خونی رشتہ دور ہو گیا۔ تو توحید کے اندر اتحاد ہے اور شرک کے اندر اختلاف ہے، یہ نقطے کو آپ یاد رکھیں۔ کیوں؟ توحید کا معنی کیا ہے؟ وحدانیت۔ شرک کا معنی کیا ہے؟ شریک کرنا، مختلف معبودات ہیں، کوئی کسی کی پرستش کر رہا ہے، کوئی کسی کی پرستش کر رہا ہے، تو بتائیے آپ کہ یہ متحد کیسے ہو سکتے ہیں؟ مشرکین کبھی متحد نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا ایک معبود ہے ہی نہیں۔ موحدین متحد ہو سکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اتحاد اور اتفاق توحید میں ہے، نہ کہ شرک میں۔ بدعت کو آپ لے لیں، ہر کوئی ایک نیا طریقہ نکال رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن منایا جائے میلاد، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں جو ہے برسی کی جائے، برینا کی جائے، کسی کے پاس ایصال ثواب کے ایک مروجہ نئے طریقے ہیں، ہر کسی کے ایک نئے طریقے ہیں، کسی کے پاس کچھ اور ہی ذکر و اذکار ہے، یعنی تصوف کے میدان میں۔ تو بتائیے کہ ہر کوئی جب سنت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو ہر کوئی ایک نیا طریقہ نکالتا ہے، ہر پیر کے پاس ایک نیا طریقہ ہے، تو بتائیے وہ کس طریقے پر متفق ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔
لیکن آپ سنت کو دیکھیں، اسی حدیث پر متفق ہونا پڑے گا جو واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو حدیث آئی ہے ہر کسی کو اس پر آمنا و صدقنا کہنا پڑے گا۔ تو اتحاد اور اتفاق قرآن و سنت پر ہو سکتا ہے، قرآن اور سنت سے ہٹ کر اتحاد اور اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تو نقطہ یہ پتا چلا کہ اتحاد، اتفاق، امت کے اندر اصلاح، یہ صرف توحید سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ کہ شرک اور بدعت سے۔ آگے بڑھیں آپ۔ تیسرا نقطہ ساتھیوں جو ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ فطرت، توحید کیا ہے ساتھیوں؟ حبیب نجار کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ نہیں؟ سورہ یاسین کے اندر وَمَا لِيَ لَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حبیب نجار۔ حبیب نجار کون ہے؟ وہ 3 نبیوں کی مدد کرنے والے ہے کہ نہیں، جس کا ذکر سورہ یاسین کے اندر ہوا۔ نجار کہتے ہیں کارپینٹر کو۔ اب وہ کیا کہتے ہیں غور سے سنیں، اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، فطرنی، اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جائے گو۔ یہ ایک تنبیہ کا اور دعوت کا بہترین اسلوب ہے۔ کیا مانا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو فطرت پر ہوں، توحید فطرت ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں، اللہ امام مسلم رحمہ اللہ صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں حدیث قدسی، اللہ نے کیا کہا؟ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ، کہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف، یعنی حنفاء کلہم، یہ کیا ہے؟ حنیف ہے، لیکن بعد میں چل کر شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اب بات دور نہ جائے، حبیب نجار نے کیا کہا کہ میں فطرت پر ہوں، یعنی وہ موحد تھے، اور تم ان قریب اللہ کی طرف تم پلٹو گے، اللہ کی طرف تم لوٹائے جائے گو۔ یعنی کیا مانا؟ کہ میں تو فطرت پر ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، اب تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ بتاؤ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ پیدا تو میں نے کیا تھا تم کو، تم کس کی عبادت کر رہے تھے؟ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گو؟ توحید فطرت ہے، اور شرک فطرت سے انحراف ہے، بغاوت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں کر رہا ہے، وہ فطرت پر ہے۔ اور جو شرک کر رہا ہے وہ اس فطرت سے بغاوت کر رہا ہے، وہ اس فطرت کے راستے سے ہٹ چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم نے حنیف پیدا کیا۔ حنیف کیا ہے؟ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، حنیف کیا ہے؟ ذرا بات کو سمجھیں، ایک مثال میں دے کر، وقت ہو رہا ہے اور 3 منٹ ہے، تھوڑا صبر کر لیں، میں ختم کروں گا۔ حنیف کیا ہے؟ اگر آپ عشر مبشرہ میں دیکھیں، سیدنا ایک صحابی ہے، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعید بن زید، سیدنا کے والد تھے زید۔ یہ کون ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ زید ابن عمرو ابن نفیل۔ اللہ اکبر۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دمشق کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ عائشہ، میں نے جنت میں دیکھا ہے اور زید بن عمرو بن نفیل کے جنت کے اندر 2 درجات بلند تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے زید بن عمرو بن نفیل؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، امام حاکم رحمت اللہ علیہ مستدرک کے اندر نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سیدنا زید ابن عمرو رضی اللہ عنہ آئیں گے اور وہ اپنے آپ میں ایک امت ہوں گے۔ اللہ اکبر، اپنے آپ میں ایک امت ہوں گے۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ یہ زید ابن عمرو ابن نفیل ایک دفعہ شام کو گئے تاکہ پتہ کریں کہ دین حنیف کیا ہے، جس دین کی اتباع کی جائے۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک یہودی عالم سے ملاقات کی، راہب، اور انہوں نے اس کے دین کے متعلق پوچھا۔ تو سیدنا زید نے کہا، میں آپ کے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے اپنے دین کے بارے میں۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ آپ ہمارے دین کو تسلیم نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ہمارے دین کی پیروی کریں گے، یہود بھی جانتے ہیں یعرفون کما یعرفون ابناءہم، لیکن کیونکہ دنیا سے محبت ہے، دین کو قبول نہیں، دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس یہودی نے کیا کہا؟ اگر آپ ہمارے دین کو قبول کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا غضب آپ پر نازل ہوگا۔ پھر آپ فوری جو ہے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں چاہیے، میں تو اللہ کے غضب سے بھاگتا ہوں اور مجھے اس کا کوئی حصہ نہیں چاہیے، میں مکمل اعراض کرتا ہوں اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ کیا آپ مجھے کسی اور کے دین کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دین حنیف کے علاوہ کوئی دین کو نہیں جانتا، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہ ہو۔ تو پوچھا کہ دین حنیف کیا ہے؟ کہ حنیف وہ دین ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، نہ تو وہ یہودی تھے، نہ تو وہ نصرانی تھے، ہے کہ نہیں؟
وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے۔ تو وہ پھر سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے؟ آپ ایک عیسائی کے پاس گئے جو عالم تھا اپنے مذہب کا، اس کو بھی یہی بات بتائی، اس نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ ہمارے دین کو تسلیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا غضب آپ پر نازل ہوگا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھاگتا ہوں، مجھے اس کا کوئی حصہ نہیں چاہیے، میں اس سے مکمل اعراض کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے وہی بات کہی کہ آپ دین حنیف کو اختیار کریں۔ تو آپ نے کہا کہ جب نہ یہودیت حق پر ہے اور نہ نصرانیت حق پر ہے تو آپ فوراً آئے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ میں تجھے اپنا گواہ بناتا ہوں اور اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں دین حنیف پر ہوں، میں اسی دین پر ہوں جو دین تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا زید ابن عمرو ابن نفیل سے جو وادی بلدہ ہے اس کے سطح یعنی اس کے باٹم پر جو ہے آپ کی ملاقات ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع نہیں ہوا تھا، یعنی یہ وحی سے پہلے کا مرحلہ تھا۔ تو ایک کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تو اللہ کے رسول نے اس کھانے کو کھانے سے منع کر دیا، تو وہی کھانا سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا۔ تو سیدنا زید نے کہا میں وہ کوئی چیز ایسی نہیں کھاتا جو تم نے غیر اللہ کے نام پر یا اپنے بتوں کے لیے ذبح کیا ہو، میں انہی چیزوں کو کھاتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت۔ اور زید ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے یہ جو اس طریقے سے ذبح کیا کرتے تھے اس پر سخت تنقید کیا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو، یہ جو غنم ہے، یہ جو بکریاں ہیں، یہ جو ریوڑ ہے، اس کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے گھاس کو اگایا، اور پھر تم اس اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ تو یہ بالکل آپ اس سے نفرت کیا کرتے تھے، شرک تھے، بیزار تھے۔ بتا رہا ہوں بات کو اور تفصیل سے سمجھیں۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ میں نے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا کہ سیدنا زید ابن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ کو دیکھا کعبے کے پاس، اور آپ کہہ رہے تھے کہ اے قریش، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی دین حنیف پر نہیں ہے سوائے میرے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ زید ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ جو لڑکیاں ہوتی تھی، اگر کوئی لڑکی کو ختم کرنا چاہتا تو آپ کہتے تھے کہ آپ اس لڑکی کو قتل نہ کریں، میں اس کا جو ہے خرچہ پانی اٹھاؤں گا، میں اس کی کفالت کروں گا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ اس لڑکی کو لے کر جاتے، اور جب وہ لڑکی بڑھ جاتی، سبحان اللہ، آپ دیکھیں انسان فطرت دیکھیں آپ، اور آپ اس کو لیتے اور اس کے والد سے کہتے کہ اگر یہ اب بڑی ہو چکی ہے، اگر آپ اس کو لینا چاہے لے لے، ورنہ پھر بھی میں اس کی جو ہے کفالت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ سیدنا زید ابن عمرو ابن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جیسا میں نے ذکر کیا کہ قیامت کی جب آپ آئیں گے تو آپ اپنے آپ میں ایک امت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو توحید پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پر موت نصیب فرمائے۔ جو کچھ بھی اس کے اندر غلطیاں ہوئی ہے وہ ہماری اور نفس کی طرف سے ہوئی ہے، شیطان کی طرف سے ہوئی ہے، اور جو کچھ بھی اس کے اندر خیر کی باتیں ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کا کرم سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کما حق ہو علم توحید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔